ہماری ایمبیسڈر صاحبہ ہے نغمانہ ہاشمی، میں ان کی طرف آؤں گی. میم ویلکم ٹو دا شو. اور اس ٹائم پر آئی گیس پورے پاکستان کی آواز جو ہے وہ ایرانین تک پہنچانے کے لیے آپ جیسے ایمبیسڈرز ہوتے ہیں جو کہ اصل روح پہنچا سکتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی قوم ایران کے ساتھ کھڑی ہے. لیکن میں ایز اے ایمبیسڈر سفارتکاری کے معاملات کو آپ بہت اچھے سے سمجھتی ہیں، ذرا ہمارے ویورز کو سمجھا دیا جائے کہ پاکستان اس ٹائم اس کی پوزیشن کتنی امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو آئی تھنک دنیا کی سب سے بڑی وار، ورلڈ وار 3 کہا جا رہا ہے اس کو، اگر یہ ختم ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا کردار کتنا امپورٹنٹ ہے اور پاکستان کی ڈپلومیسی، ذرا اس بارے میں ہمیں بریفلی بتائیے گا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو مجھے اپنے پروگرام میں مدعو کرنے کا، اور آپ نے بہت کمپریہنسو اور بہت اچھا سوال پوچھا ہے. اس وقت تو ظاہر سی بات ہے پاکستان کی پوزیشن بہت اسٹرانگ ہے، تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ دونوں فریق جس میں ایک سپر پاور ہے اس سے جس سے کو وہ میڈیٹر بنا رہے ہیں اس پہ کانفیڈنس ہو اور اس پہ یقین ہو. تو آئی تھنک یہ ایک بہت امپورٹنٹ ہمارے لیے مائل سٹون ہے، اور ہماری ویسے بھی دیکھیے ایک میم یہی بات یہ تو ہم اچیو کر رہے ہیں اور اس کو پوری دنیا مان بھی رہی ہے. لیکن اسپیسیفکلی اگر میں ڈپلومیسی کی بات کروں تو پاکستان کی ڈپلومیسی یہ پورا ورلڈ وار 3 اس کو کہا جا رہا ہے، اس میں کیا سفارتکاری ہوتی ہے، کیا پروٹوکولز ہوتے ہیں، کس طریقے سے یہ معاملات ہوں گے، مذاکرات ہوں گے؟ کہ پاکستان کے اندر جیسے کہا جا رہا ہے جرمن سفیر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لوگ آئیں گے، لوگ بڑا سننا چاہ رہے ہیں اس بارے میں. دیکھیے جہاں تک اس پرٹیکولر میڈیشن کا تعلق ہے تو اس کی بات کافی دنوں سے ہو رہی تھی، اور پہلے یہ بھی آ رہا تھا کہ شاید اسلام آباد میں ہو، شاید ٹرکی میں ہو، لیکن ظاہر سی بات ہے میں اب گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں تو میں کوئی بھی چیز بہت ڈیفینیٹو تو نہیں کہہ سکتی. لیکن سنا یہی جا رہا ہے کہ جو امریکن نیگوسیٹرز ہیں جن میں کافی بڑے بڑے نام اس وقت آ رہے ہیں کہ جی ان کے نائب صدر جے ڈی وینس بھی ہیں، ان کے کروچنر جو ہیں کشنر وہ بھی ہیں، اور کرک بھی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہاں ہوتے ہیں کہاں ہوتے ہیں. لیکن اس میں آئی تھنک یہ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ ان کی کوئی بھی جو میڈیٹر ہوتا ہے وہ اس کی لوکیشن اور ایگزیکٹ ٹائمنگز اور ڈیٹس اس طرح پبلک نہیں کرتے، بیکاز سیکیورٹی کنسرنز بھی ہوتے ہیں اور چیزیں بھی ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں کیا سفارتکاری ہوتی ہے، تو دیکھیے جس طریقے سے ہم جب ایران پہ جولائی 2025 میں بھی حملہ ہوا تھا تو پاکستان نے بہت پازیٹیو اور بہت اچھا رول ادا کیا تھا، اور ہم بھرپور طریقے سے ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ جو پاکستان ہے وہ بہت مضبوطی سے ایران کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، لیکن وہ بہت بیلنسڈ باتیں کر رہا ہے، بہت اچھی طرح. ظاہر ہے اس طرف بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، اور اگر کچھ یک طرفہ بات نہیں کر رہا، وہ جو بات صحیح ہے وہ کر رہا ہے، اور دونوں فریقین کو اور باقی ہمارے جو مسلم ممالک گلف کے ہیں اور مڈل ایسٹ کے ہیں ان کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریسٹرینٹ شو کریں، صبر کریں، آپس میں جنگ و جدل مت شروع کریں. تو آئی تھنک ہماری بڑی پازیٹیو، بڑی اسٹرانگ، بڑی جس کو کہتے ہیں نا سائلنٹ ڈپلومیسی زبردست اس وقت پاکستان کر رہا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا ہے. میں افضل رضا آپ کی طرف آؤں گی. ابھی ایران کے اندر جو ایرانین میڈیا ہے وہ کیا رپورٹ کر رہا ہے، اسپیشلی یہ ڈپلومیسی کے حوالے سے، اور دوسرا سیکنڈلی کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وار نہیں ہوگی، ہم نے 5 دن کا الٹیمیٹم دے دیا، لیکن اس کے باوجود اٹیکس کیے جا رہے ہیں اسرائیل کی جانب سے. تو ابھی ایران کے اندر اس وقت کیا سچویشن ہے، آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے، ہمیں پلیز پہلے وہ بتائیے. Having me in your show, and my respect and salam to the famous Madam Ambassador, Ms. Hashimi Sahiba. دیکھیں گزشتہ 2 روز پہلے جب ایسی رپورٹس آ رہی تھیں کہ دشمن نے ایران کو اپروچ کیا تھرو سب میڈیٹرز کنٹری کہ وہ مذاکرات کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن مین وائل یہ خدشہ ضرور ہے ایرانی قوم اور لیڈرشپ میں کہ جون 2025 میں ایران پر 12 روزہ جنگ
مسلط کرنے کے بعد دشمن کو ایک فیس سیونگ کے تحت آتش بندی کر کے نکلنا پڑ گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا سفارتکاری کو ایک بار پھر دھوکہ دیا گیا اور اسرائیل کے ساتھ مل کے امریکہ نے ایک بلینٹڈ وار ایرانی عوام پر مسلط کی۔ اب ایرانی عوام کے درمیان سینٹیمنٹ ضرور ہے کہ اس بار دشمن کو نام نہاد جسٹ سیز فائر کے پریٹیکس میں بھاگنے نہیں دینا ہے۔ ابھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اپنے کیبنٹ میٹنگ میں بقول خود کے وہ سیریس باتیں کر رہے تھے، اور سیریس باتوں کے درمیان ان کی یہ بھی فکر ہو رہی تھی کہ کینیڈی سینٹر کے جو پلرز ہیں اس کے کون سے کلر کرنا چاہیے۔ تو ان کی باتوں کے درمیان ایران کا ریٹیلیشن ناجائز صہیونی ریاست کے خلاف، اور خطے میں جو ممالک اپنی ایرو اسپیس اور بیسز ایران کے خلاف اس وقت ایز وی آر اسپیکنگ اس وقت بھی استعمال کرنے دے رہے ہیں، ان کے خلاف طاقت کے ساتھ جواب جاری رکھے گا۔ اور اگر مذاکرات کا وقت بھی آ جائیں، ایران کا جو 5 پوائنٹ ایجنڈا ہے اس کے سرفہرست یہ ہیں، کسی بھی آتش بندی پر نہ ایران کو منظور ہے نہ ایرانی قوم کو، صرف اور صرف اگریسر کی طرف سے مکمل جنگ کے خاتمے کا مطالبہ سرفہرست ہے۔ اس کے بعد چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ امریکہ اور اس کے جو ہواری ہیں وہ اب قابل اعتماد نہیں رہے، اسی لیے برادر جیسے ہمسایہ ملک پاکستان کا اس میں ایک بہت اہم کردار حاصل ہے، لیکن اٹس آل ڈیپینڈ آن دی یو ایس بیہیویئر، اور یہ کہ پاکستان کس طرح امریکہ سے ایک ایشورنس لے سکتا ہے کہ جو روگ انٹیٹی اسرائیل ہے اس کو کسی بھی اسپوائلنگ ایکٹیویٹیز سے روکا جائے۔ یہ نہ ہو کہ وہ پھر 6 مہینے کے بعد دوبارہ سے ایسے کوئی حرکت کر دے۔ بالکل ٹھیک ہے، فیئر پوائنٹ، اور آئی تھنک یہ ان کی بات لیجٹ بھی ہے۔ بٹ صاحب میں جب آپ کی طرف آؤں گی تو یہ ایران وار، پاکستان کی ڈپلومیسی، آئی تھنک ہمارے دونوں پینلسٹ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کر دی ہے۔ مائی کوشچن ٹو یو از انڈیا، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ جب اب دیکھیں جب کوئی سالس کروا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ دونوں پارٹیز کو اس پہ ٹرسٹ ہے۔ اب ایک طرف سپر پاور ہے اور دوسری طرف آئی تھنک مسلم ورلڈ کی آپ سپر پاور کہہ لیں، اور اس کو دونوں کو اعتبار ہے پاکستان پہ۔ لیکن میں حیران ہوتی ہوں کہ انڈیا جس کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، جس کو کوئی پوچھ نہیں رہا، وہ وہاں بیٹھ کر الگ ہی جو ہے وہ منہ بنا کر بیٹھا ہوا ہے۔ درست فرما رہی ہیں فضا ریاض صاحبہ۔ بات یہ ہے کہ امریکہ ایران جنگ میں جو پاکستان کی کامیاب سفارتکاری ہوئی ہے، اس سے حواس باختہ ہو گیا بھارت۔ وہ باولا نہیں کہتا، باولا ہو گیا، وہ باولا ہو گیا ہے۔ اور اس کے جو جے شنکر صاحب ہیں اور بھارتی حکومت ہے، ان کے جو مکمل جو بیانات ہیں نا، وہ بلو دا بیلٹ چلے گئے ہیں۔ مطلب بندہ پاگل ہو کے پاگلوں جیسی باتیں شروع کر دیتا ہے نا، وہ حساب آ گیا ہے۔ اور آپ نازیبہ الفاظ آپ دیکھیں اس نے جو فرمائے ہیں، میں اس پر کومنٹ نہیں کرتا، میں صرف آپ کو وہ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنے لگا۔ میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ بھارتی جے شنکر نے جو فرمایا ہے، بلکہ جو گستاخی کی ہے، اسے پاکستانی قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ جو الفاظ کہے ہیں اس کا جواب انہی کے جو کانگریسی سیاستدان پون کھیڑا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اتنی لمبی بات کی ہے، میں اس میں سے 2-3 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر وہ فرماتے ہیں پون کھیڑا صاحب کہ بھارت نے جب دلال بننا ہوتا ہے بن جاتا ہے، اور پھر کہتے ہیں ہم دلال نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا، پون کھیڑا کہہ رہا ہے۔ کانگریسی سیاستدان ہی ان کے وزیر خارجہ کو، جے شنکر کو، یہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین میں جب مودی نام نہاد جنگ کے عمل میں ملوث تھا تو کیا اس وقت یہ بھارت دلالی نہیں کر رہا تھا؟ اور تیسری بات بھی وہی فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی سرکار بین الاقوامی مذاکرات اور سفارتکاری میں منظر نامے سے مکمل غائب ہے۔ یہ ہے سیاپا بھارت کو پڑا ہوا کہ پاکستان ڈے بائی ڈے اوپر کیوں آتا جا رہا ہے۔ اور بھائی پاکستان تو ہم فوجی لحاظ سے الحمدللہ ایشین ٹائیگر بن چکے ہیں، بننا نہیں، فوجی لحاظ سے ایشین ٹائیگر بن چکے ہیں، اور اب ہم معاشی طور پر ایشین ٹائیگر فضا بننے جا رہے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کی اجازت سے بہت محترم ہے نغمانہ ہاشمی صاحبہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ لاسٹ ٹائم جب آپ ایرانی سفارت خانے میں گئے تو آپ کی کس سے ملاقات ہوئی، اور کیا وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ان کے ساتھ کھڑا ہے وہ برابری کی سطح پر کھڑا ہے اور بھائی بندی پوری نبھا رہا ہے یا نہیں؟ پاکستان میں مقیم جو ایران کے سفارتکار ہیں
ان کی کیا رائے ہے ہمارے بارے میں؟ نغمانہ ہاشمی صاحبہ جی جی دیکھیں ریسنٹلی تو میرا ایرانی سفارت خانے نہیں جانا ہوا، لیکن اتفاقاً آج ہی میری جو اسلام آباد میں ہمارے بردر ایرانی سفیر ہیں ان سے ایک سوشل اوکیزن پہ ملاقات ہوئی، تو میں نے ان کو کہا پہلے تو کہ جی میں آنا چاہ رہی تھی سفارت خانے آپ کی کتاب میں تعزیاتی جملے لکھنے کے لیے، بٹ نہیں آ سکی، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پوری پاکستانی قوم بڑی مضبوطی کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہمیں بہت فخر ہے کہ ایران نے بہت ہی دلیرانہ طریقے سے اپنا دفاع کیا ہے اور کر رہا ہے، اور ایران کی سلامتی اور ایران کی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ ہمارے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور خطے کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھیں ہم لوگوں کے ایرانیوں کے دل تو پہلے ہی بہت متشکر ہیں پاکستان عوام کے لیے، حکومت کے لیے، فوج کے لیے، کیونکہ انہوں نے ہمارا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور یہ جب سے جاری ہوئی ہے، جیسے یہ پہلے پچھلے سال اور اب بھی، تو ہمارا برادر ہمسایہ ملک ہمیں پتہ ہے بالکل ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور ہمارے دلوں میں پاکستان کی عوام کی اور اس کی انسٹیٹیوشنز اور گورنمنٹ کی بہت زیادہ عزت ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈیسٹنیز لنکڈ ہیں، بیکاز جیوگرافی از ڈیسٹنی۔ تو انہوں نے بہت زیادہ اس بات کا ذکر کیا کہ کس قدر ایرانی قوم اپریشیٹ کر رہی ہے پاکستان کے بہت ایک پازیٹیو، بہت ایک میچیور اور بیلنسڈ ویو کو، کہ وہ ہر ایک کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اور لیکن انہیں پتہ ہے کہ پاکستانیوں کے دل جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہیں، اور پاکستان کا انٹرسٹ جو ہے وہ ایران کا انٹرسٹ جو ہے دیٹ از ویری ویری ڈیئر اینڈ کلوز ٹو پاکستانی ہارٹس۔ تو آئی تھنک بہت زیادہ پازیٹیوٹی کا انہوں نے اظہار کیا، ایک دو پروگراموں میں کہہ چکی ہوں کہ ہمیں بھی اس پہ بات کرنی چاہیے کہ یہاں آخر ایگریسر کون ہے، اور یہ اتنی ناجائز وار، اتنا خون خرابہ، اتنی ڈسٹرکشن اکانومی کی، پورا دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ لانے والے جو ہیں ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے، بالکل دے ہیو ٹو بی آنسریبل، بالکل ٹھیک بات ہے۔